ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کسی کو لوٹایا نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ جنید سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے میزبان محفل جاوید صاحب حافظہ اللہ، جن کے اس دولت قدے پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کا انعقاد ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی پر چند گزارشات میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول کو بھیجا ہے کہ جس کے خاندان کو، جس کے قبیلے والوں کو اور جن کے افراد خانہ کو اور جن کے خاندان کے پس منظر کو اور خدمات کو اہل عرب جانتے ہیں۔ یہ لفظ ہے من انفسکم، لیکن مفسرین کہتے ہیں اس کو من انفسکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم من انفسکم پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ من انفسکم کا معنی ہے ایسا رسول جو تمہیں میں سے تمہارے پاس آیا، اور من انفسکم کا معنی ہے ایسا رسول جو آیا تو تمہیں میں سے ہے لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ بزرگ ہے، سب سے زیادہ برتر ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے۔ وہ اتنا نفیس رسول ہے کہ ان کے پسینے کو بھی خدا نے معجزہ بنایا ہے، ان کے لعاب دہن کو بھی خدا نے معجزہ بنایا ہے۔ رب کائنات نے ان کے پسینے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کو بطور خوشبو استعمال کیا، اس کی نسلوں میں بھی وہ خوشبو رسول آتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر اتنا نفیس وجود ہے کہ سرکار جس گلی سے گزرتے تھے تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ سرکار کن راستوں سے گزرے ہیں، خوشبو بتاتی تھی کہ حضور ان راستوں سے گزرے ہیں۔ لعاب دہن کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ 15 آدمیوں کے کھانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لعاب دہن ڈالا جائے تو وہ 1500 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اتنا نفیس رسول کائنات میں بھیجا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی جان آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو میں سرکار کو دیکھنے کے لیے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نور قدے میں آئی۔ میں نے جو دیکھا، پہلی بات یہ دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدہ پیدا ہوئے، دوسری بات ناف کٹی ہوئی، تیسری بات آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا، بالوں میں کنگھی تھی، بال بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں نبی علیہ السلام کو غسل دوں تو مجھے آسمان سے ندا دے کر کہا گیا کہ ہم نے اتنا ان کو طیب اور طاہر بنا کر کائنات میں بھیجا ہے کہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود زمانے کو شرکی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو من انفسکم کا معنی یہ ہے کہ اتنا نفیس رسول کائنات میں آیا کہ ان سے بڑھ کر نفیس، اعلیٰ، افضل، اشرف، برتر کائنات میں کوئی دیکھا نہیں گیا۔ اگلی جو بات ہے جو میرا موضوع ہے، عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسی شان والا نبی ہے، غلاموں کا مشقت میں پڑ جانا اس نبی کو گوارا نہیں ہے، غلاموں کا تکلیف میں ہونا یہ اس نبی پر بوجھ بن جاتا ہے، گراں گزرتا ہے، اور سرکار اپنے غلاموں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے۔ جس طرح دیکھیے کائنات کے اندر ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، ایک رشتہ ہے پیر اور مرید کا، ایک رشتہ ہے غلام اور آقا کا، ایک رشتہ ہے حاکم اور محکوم کا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور استاد علم کے نور سے سینہ منور کر کے اپنے شاگرد کو عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ پیر اور مرید کا رشتہ شرط یہ ہے کہ پیر کامل ہو، وہ تزکیہ نفس کر کے اپنے مرید کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ حاکم اور محکوم کا رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے، غلام اور آقا کا رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں جو رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، اس محبت اور اس شفقت جیسی شفقت اور اس محبت جیسی محبت کسی اور رشتے میں نظر نہیں آتی۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑا شفیق ہوتا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں کہ کائنات کا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا شفیق نہیں ہے جتنے یہ آقا اپنے غلاموں کے لیے شفیق بن کر آئے ہیں۔ ان سے بڑھ کر مشفق اور مہربان کائنات میں دیکھا نہیں گیا۔ 8 سال عمر ہے غلام کی، وہ بکتے بکتے مکہ المکرمہ میں آ گئے اور ان کو خریدا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ 8 سال عمر ہے، اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ انسانوں کی تجارت بند ہوئی، غلامی کا دور ختم ہوا۔ اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ آج زمانے جاہلیت کی وہ رسمیں ہم میں نہیں ہیں۔ آقا کے کرم سے اللہ کا کرم ہوا، اور آقا کے توسل سے آقا کریم کی ولادت باسعادت سے دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ منڈیاں لگتی تھیں، انسان بکتے تھے، تو وہ غلام بکتا بکتا مکہ کی گلیوں میں آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرید لیا۔ جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا سرکار کے ساتھ، تو انہوں نے بطور تحفہ وہ غلام سرکار کو پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا، قبضے میں لے لیا، جو غلامی کا دور تھا اس دور میں، تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام بن گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کر دیا، تو اس غلام کے رشتہ دار حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے اور اپنے اس لڑکے کو دیکھا، تو واپس جا کر ان کے باپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو، جس کے لیے آپ آنسو بہاتے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، مکہ کی گلیوں میں دیکھا ہے، آپ کا وہ بیٹا مکہ میں ہے۔ باپ آیا، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لایا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ سرکار نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو میں فدیہ بھی نہیں لوں گا، رقم بھی نہیں لوں گا، میں ان کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اب اس غلام سے پوچھا گیا، باپ نے کہا دیکھو تمہاری ایک طرف ماں ہے، بہن ہے، بھائی کا پیار ہے، محلہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، دولت ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو بیٹے نے پتہ کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا ابا جان اللہ کی قسم ہے
وہ شفقتیں تو مجھے آپ سے بھی نہیں ملیں گی جو مجھے اس آقا سے نصیب ہوئی ہے، جو مہربانیاں، جو محبتیں مجھے اس آقا سے ملی ہیں وہ آپ سگے باپ ہیں، آپ سے بھی مجھے نہیں ملیں گی جو شفقتیں مجھے اس آقا سے ملی ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ غلام ایمان اور عقیدت کی بنیاد پر جانے سے انکار کر رہا تھا تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی امتی اور آقا کا رشتہ نہیں تھا، غلام اور آقا کا رشتہ تھا، امتی اور نبی کا رشتہ نہیں تھا۔ تو اس غلام نے جانے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ امتی تھے؟ نہیں، کیونکہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس طرح کوئی آقا اپنے غلاموں کو نوازتا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جس وقت اس غلام نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے اتنی محبتیں اور شفقتیں ملی ہیں کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گا، تو پھر اللہ نے انعام دیا۔ کتنا بڑا انعام کہ پورے قرآن کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمتیں تو قرآن بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر، کبھی والذین معہ کہہ کر، کبھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ کر، لیکن نام کسی صحابی کا نہیں ہے۔ حضور کی اس غلامی کو اختیار کرنے کا اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا۔ پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے جس کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی زید بن حارثہ تھے جو 8 سال کی عمر میں مکہ میں آئے اور پھر آمنہ کے لال کے در اقدس پر حاضر ہوئے، پھر انہی کے ہو کے رہ گئے، اور پھر ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کندھوں پر سرکار حسنین کریمین کو اٹھاتے تھے، انہی کندھوں پر اسامہ بن زید کو بھی اٹھایا جاتا تھا۔ تو وہ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اتنی شفقتیں اور محبتیں سگا باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں دیتا جتنی شفقتوں سے سرکار اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے، دیکھیے، مسواک کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اب ایک بندہ اگر مسواک نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن کرتا ہے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں اپنے غلاموں سے یہ کہوں کہ مسواک کیا کرو، یعنی مسواک کو فرض قرار دے دوں ہر نماز سے پہلے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ فرمایا مجھے اپنے غلاموں کی مشقت کا خیال آ گیا، کوئی کر سکے گا کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے غلاموں کو اس بات کا حکم دوں کہ تم عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھا کرو، سحر کے وقت کے اندر، طلوع صبح صادق سے پہلے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنے غلاموں کی نیند کا خیال آ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر پہلی رات آئی رمضان کی، حضور مسجد میں تشریف لائے، نماز تراویح کی امامت فرمائی، دوسری رات آئی پھر نماز تراویح جماعت سے ہوئی، تیسری رات آئی پھر نماز تراویح جماعت سے ہوئی، چوتھی رات آئی سرکار تشریف نہیں لائے۔ اب صحابہ انتظار میں ہیں، رات کا اکثر حصہ گزر گیا، حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آج نماز تراویح ہم نے اپنی اپنی پڑھی، آپ تشریف نہیں لائے۔ فرمایا میں جانتا ہوں مسئلہ یہ تھا، آج اگر چوتھی رات بھی میں آ کر نماز تراویح جماعت سے پڑھا دیتا، رب کائنات مجھے دیکھتے ہوئے نماز تراویح کو فرض قرار دے دیتا۔ مجھے تمہاری مشقت کا خیال آ گیا، میرا کوئی غلام پڑھ سکے گا کوئی نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا حج فرض ہے۔ ایک صحابی بول پڑے، انہوں نے عرض کیا حضور ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، چوتھی مرتبہ بھی پوچھا، تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تمہارے اس سوال پر کہ کیا ہر سال فرض ہے میری زبان سے ایک مرتبہ ہاں نکل جاتا، رب کائنات میری زبان کو دیکھتے ہوئے ہر سال حج کو فرض قرار دے دیتا۔ میں خاموش ہو گیا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی اور تکلیف بن جائے گی امت کے لیے ہر سال حج کرنا، تو فرمایا کہ اس مشقت کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا کہ ہر سال کہیں حج فرض نہ ہو جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی نبی اور امتی میں یہ فرق ہوتا ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ذات مصطفیٰ کے تابع ہے۔
جو حضور کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہی شریعت بنتا ہے۔ جس کو سرکار حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیں وہ اسی طرح ہے جس طرح رب نے حرام قرار دے دیا، جس کو حضور جائز کہہ دیں وہ اسی طرح ہے جس طرح خدا نے جائز کہہ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر معراج کی رات آتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا مرتبہ سنا۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتی لا یتیقونا، انہوں نے کہا ان امتک لا یتیقونا، فرمایا اے حبیب آپ واپس تشریف لے جائیں، 50 کم کروا کر آئیں۔ تو سرکار نے پوچھا کیوں؟ ان امتک لا یتیقونا، آپ کی امت اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ اگر محدثین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نمازیں کم کروانے کے لیے اور کوئی دلیل دیتے تو حضور کبھی واپس نہ جاتے، لیکن جب امت کی بات کی کہ آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے تو حضور واپس تشریف لے گئے، اور ایک مرتبہ نہیں 9 مرتبہ جا کر 50 نمازوں کو 45 کم کروا کر 5 نمازوں کا تحفہ لائے، لیکن امت کو یہ مجدہ جاں فضا بھی سنایا پڑھو گے 5 ثواب خدا 50 کا ہی عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا، اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور قرآن تو آپ کے سینے پر اترا ہے، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں قرآن پڑھو اور پھر آپ سنتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے، کوئی قرآن پڑھتا رہے اور میں اس کو سنتا رہوں، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے۔ قرآن پڑھا سرکار نے، تلاوت کی قرآن مجید کی۔ ایک آیت ایسی آئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے خدا کے حضور التجائیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک آیت ایسی آئی جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اگر تو میرے ان غلاموں کو، میرے امتیوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، رحمت سے نواز دے تو تیرے بندے ہیں۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام نے یہ دونوں آیتیں پڑھی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے التجاؤں کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں، تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور زبان پر بار بار ایک ہی لفظ تھا، رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا رب فرماتا ہے میرے حبیب سے پوچھو کس چیز نے غمگین کر دیا ہے، حالانکہ رب بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اے میرے حبیب کس چیز نے غمگین کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو سرکار نے پھر فرمایا جبریل میری امت کا کیا بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی امت کے لیے التجائیں کریں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے التجائیں کریں، میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل امین کو رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب سے کہو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کیا جائے گا، راضی کریں گے آپ کی امت کے بارے میں، آپ پریشان نہ ہو، وَلَا نَسُوءُكَ، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے۔ اب جبریل امین جب یہ بات کر کے واپس جانے لگے تو سرکار نے فرمایا جبریل ایک بات میری بھی سن کر جاؤ، رب میری رضا دیکھ رہا ہے نا، رب میری رضا چاہتا ہے تو بارگاہ الہ میں میری طرف سے عرض کرنا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت کے باغوں میں داخل نہیں ہو جائے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ قرآن کی آیت اتری تو یہاں بھی سرکار نے یہی بات فرمائی، فرمایا رب میری رضا چاہتا ہے، اور میری رضا یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے، جنت کے باغوں میں داخل ہو۔ اب یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور کس کی سفارش فرمائیں گے، کس کی شفاعت کریں گے؟ کیا گناہ صغیرہ والے کی، کبیرہ والا رہ جائے گا، یا صرف اپنے صحابہ کی، غیر صحابی رہ جائیں گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے لیے خدا نے ایک ہی شرط رکھی ہے، ایک ہی شرط اور ایک ہی حد ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے، آپ جس کی سفارش کریں گے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
ایک ہی حد ہے اور وہ رضائے مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی رضا دیکھے گا، جب تک سرکار راضی نہیں ہو جائیں گے غلاموں کی بخشش ہوتی رہے گی۔ دوسری حدیث شریف نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خدا نے 3 دعائیں عطا کی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ اور یہ 3 خاص دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے مجھے کہا گیا کہ اے حبیب ان دعاؤں میں آپ جو مانگیں گے قطعی طور پر وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، قبول ہی قبول ہے۔ ان 3 دعاؤں میں آپ کو اختیار ہے، آپ جو مرضی مانگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 دعائیں میں نے دنیا میں مانگ لی ہیں، ایک دعا رہ گئی ہے وہ کل میدان حشر میں مانگوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ جو 2 دعائیں آپ نے دنیا میں مانگ لی ہیں ان میں کیا مانگا ہے؟ فرمایا ان دونوں دعاؤں میں نے ایک ہی چیز مانگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ جواب اس بات کا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور نے فرمایا دونوں دعاؤں میں نے ایک ہی چیز مانگی ہے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ دونوں دعاؤں میں نے یہی چیز مانگی ہے۔ اب عرض کیا حضور تیسری دعا؟ فرمایا وہ میدان حشر میں مانگوں گا۔ لیکن ساتھ ہی سرکار نے ایک وضاحت بھی فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تیسری دعا ہے میدان حشر میں مانگوں گا وہ بھی میں اپنے لیے نہیں اپنے غلاموں کے لیے مانگوں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا آقا بھی کسی غلام کو نصیب ہوگا کہ جس کو خدا نے 3 دعائیں دی، 2 دنیا میں مانگ لی، وہ بھی اپنے غلاموں کے لیے، ایک میدان حشر کے لیے بچا کر رکھی، وہ بھی اپنے غلاموں کے لیے۔ اور فرماتے ہیں آگے اعلیٰ حضرت کہ قسم خدا کی کوئی شفیق ماں اپنے جگر کے ٹکڑے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنے حضور اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے غلاموں کو بوجھ میں نہیں دیکھ سکتے، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر یہ گراں ہے، بوجھ بن جاتا ہے کہ ان کا کوئی غلام تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو۔ اب یہ جو تیسری دعا ہے اس میں ذرا آپ بات کو سمجھیے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں 2 باتیں ہیں۔ تیسری دعا جو میں میدان حشر میں مانگوں گا، ایک فرمایا ساری مخلوقات اس دعا کے لیے میری محتاج ہوگی، ساری مخلوقات، وہ کسی نبی کی امت ہو، وہ اس دعا کے لیے میری محتاج ہے۔ اگلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ فرمایا جن کی میں اولاد ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس دعا کے لیے وہ میرے نیاز مند ہوں گے، وہ بھی مجھ سے کہیں گے کہ میں یہ دعا مانگوں۔ اب تیسری دعا میں کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے امت کے لیے، امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، میری تبلیغیں کافی ہیں، تقریریں کافی ہیں، میرے اعمال کافی ہیں، میں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، روزے بڑے رکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، خود سرکار نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی اس دعا کے لیے میرے حاجت مند ہوں گے، میرے نیاز مند ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے ہوگا کیا؟ ساری امتیں اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آپ سفارش کریں، وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس آپ سفارش کر دیں، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ یہی جواب ابراہیم علیہ السلام دیں گے، یہی موسیٰ علیہ السلام دیں گے، جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اکٹھے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جاؤ، جس کی کہیں نہیں بنتی اس کی اس بارگاہ سے بنتی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں سے تمہاری بنے گی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث عرصہ دراز سے ہم سن رہے ہیں کہ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہے گا کہ یہ میرا منصب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ہم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کیوں؟ ڈائریکٹ سرکار کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ جب جانتے ہیں کہ صفات حضور نے کرنی ہے، سفارش سرکار نے کرنی ہے، تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ ہر نبی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے جانتے ہوئے بھی؟ تو اس کا جواب محدثین کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات بھلا دے گا
کہ شفاعت سرکار نے کرنی ہے۔ کیوں بلائے گا؟ اس لیے کہ یہ ساری امتیں اکٹھی ہو کر سارے نبیوں کے پاس جائیں، سارے نبی ان کو در مصطفیٰ کا راستہ دکھائیں، تاکہ میدان حشر کے اندر لوگوں پر یہ حقیقت کھل جائے کہ جو منصب اللہ نے کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا وہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ میدان حشر میں یہ شان و شوکت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ وہاں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کیا مقامات عطا کیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور سے سوال کیا، اور عالم تصور میں میں آپ سے گزارش کروں گا ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا، سرکار آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس کیوں نہیں، میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے دوسرا سوال یہ بھی پوچھا، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا حضور یہ فرمائیں میں کل میدان حشر میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ رش بڑا ہوگا نا، ساری امتیں ہیں، 70 امتیں، 69 امتیں ہم سے پہلے گزر گئی، 70ویں ہم ہیں، 70 امتیں، سارے نبی بھی، نفسی نفسی کا عالم، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناآشنا ہو جائیں گے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے یار کہیں گے تو کون میں کون، اور قرآن کہتا ہے وہاں صرف ایک ہی دوستی کام آئے گی، الا المتقین، متقین کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی وہاں کام آئے گی، یہ دنیا داری کی دوستیاں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ نفسی نفسی کے عالم کے اندر حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں، رش بڑا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے 3 مقام بیان کر دیے، ایسا کریم آقا بھی کائنات نے دیکھا ہوگا، یہ بھی بتا دیا میں تمہیں کہاں ملوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ خود مجھے تلاش کر لینا، جہاں مل جاؤں تو سفارش کر دوں گا، نہیں فرمایا 3 مقام ہے انس، یہ یاد رکھنا، ان 3 مقامات پر میں تمہیں ملوں گا۔ سب سے پہلے تم پل صراط پہ آنا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ اچھا انہوں نے عرض کیا حضور اگر آپ وہاں نہ ہوئے؟ کہا اگر میں وہاں نہ ہوا تو پھر میزان پہ آنا، میں وہاں ہوں گا۔ حضور اگر اب وہاں نہ ہوئے تو فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ یہ 3 مقامات ہیں، ان 3 مقامات پر مجھے تلاش کرنا۔ اب دیکھیے پہلا مقام ہے پل صراط۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اب جس نے چلنا ہے، ظاہری بات ہے ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، اور بات حقیقت میں ہے ہی ہے کہ جب چلنا ہے تو اس طرح چلنا ہے کہ بیلنس خراب نہ ہو، توازن نہ بگڑے، ورنہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا کیا؟ توازن خراب ہوا، بیلنس خراب ہوا تو سیدھا نیچے دہکتی ہوئی آگ ہے اس میں جا کر گرے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن امام عشق و محبت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ڈر ڈر کے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے گزرو۔ کیوں؟ فرمایا جب آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں پل صراط پر موجود ہوں گا، اور وہاں جب حضور موجود ہوں گے تو کیا کریں گے؟ کہا حضور کی زبان پر ایک ہی صدا بار بار، رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ یہ میرا غلام گیا ہے پل صراط پر، یہ سلامتی سے پار کر جائے، خیر سے پار ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگرچہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ حضور کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے۔ دوسرا مقام ہے میزان، جہاں اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو نجات ہوگی۔ دنیا کے اندر ہم کوئی چیز تولتے ہیں تو جو پلڑا نیچے ہو اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے، میدان حشر میں اس کا عکس ہوگا، اس کے برعکس ہوگا۔ کیسے؟ کہ وہاں جو پلڑا اوپر ہوگا وہ بھاری سمجھا جائے گا، تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اوپر ہوگا تو پھر نجات ہوگی۔ حضور فرماتے میں میزان پر موجود ہوں گا۔ اچھا وہاں سرکار کیا کریں گے؟ اس کا جواب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور وہاں کیا کریں گے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ استغفار کیا کریں،
استغفار ہوتا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی کی ذات کے بارے میں گناہ کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، حضور بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب حضور معصوم عن الخطا ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں سرکار جو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے وہ اپنے لیے نہیں، اپنے غلاموں کے لیے کرتے تھے، اور کل جب میزان پر کسی غلام رسول کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوا تو وہی استغفار حضور اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر اس پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ اور تیسرا مقام ہے حوض کوثر، پینا ہے نا، انشاءاللہ سرکار کے صدقے پیئیں گے، حضور کے کرم سے پیئیں گے، اور ہم تو لازمی پیئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں میں اکیلا نہیں پلاؤں گا، میرے ساتھ چاروں یار بھی ہوں گے، اور جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے اور باقی تینوں سے بغض رکھے مولا علی نہیں پلائیں گے، جو باقی تینوں سے محبت کرے اور خارجیت کی بو آئے مولا علی سے بغض رکھے باقی تینوں نہیں پلائیں گے۔ اور سرکار کی طرف سے بھی اجازت ہوگی کہ جس کے سینے میں چاروں کی محبت ہے وہی جام پیے گا کوثر کا۔ اور کوثر ہے کیا؟ کوثر ایسا پانی ہے، ایسی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے جب اتنا رش جو ہوگا تو کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، پلانے والے بھی حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ چاروں یار بھی ہوں گے۔ اور پلانے کے لیے برتن کتنے ہوں گے؟ فرمایا جتنا آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے اتنے برتن ہوں گے جن سے پلایا جائے گا۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود بھر بھر کے نہیں پینا، نہیں میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، میرے غلام چاروں یار موجود ہوں گے، وہ بھر بھر کے کوثر کے جام دیں گے اور وہ کوثر کے جام پلائے جائیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، غلاموں کی مشقت ان کو گراں گزرتی ہے، وہ اپنے غلاموں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ابو الفدا ایک سیرت نگار ہے، آخر میں یہ ایک واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی بڑے منصب پہ پہنچ جائے نا وہ نیچے نہیں دیکھتا، تو اس کی آپ نے مثال سمجھنی ہو تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی حالت آپ دیکھ لیں، ووٹوں سے پہلے اور ہوتی ہے، ووٹوں کے بعد اور ہوتی ہے۔ ووٹوں سے پہلے کہیں بھی ساتھ چلنے کا کہہ دیں وہ چل پڑتے ہیں، تو ووٹوں کے بعد وہ نہیں ملتے۔ ابو الفدا کہتے ہیں حضور سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، سرکار سے بڑا کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کائنات میں کوئی بڑا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے جب کوئی غلام آیا وہ کسی تکلیف میں تھا اور اس نے سرکار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں ابو بکر کو بھیجتا ہوں، میں فاروق اعظم کو بھیجتا ہوں، نہیں، حضور خود اٹھ کر ساتھ چل پڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک غلام حضور کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر پہلی بات یہ کی کہ حضور میں بڑا پریشان ہوں، مجھ پر قرض ہے بہت زیادہ، والد میرے فوت ہو گئے، ان پر بھی قرض تھا وہ میں نے ادا کرنا ہے، میری 6 بہنیں ہیں، میں نے ان کی شادی بھی کرنی ہے، ایک باغ ہے میرا کھجوروں کا، اس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، لیکن حضور وہ کھجوریں اتنی نہیں ہیں کہ میں سارا قرض ادا کر سکوں۔ حضور نے فرمایا قرض دینا کس کا ہے؟ عرض کی حضور ایک یہودی کا۔ فرمایا میں خود ساتھ جاتا ہوں۔ اس یہودی کے پاس آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا دیکھو یا تو مہلت دے دو، اس نے کہا جی مہلت نہیں ہے، قرض فوری واپس کر۔ پھر آپ نے فرمایا تم جو اس کے باغ میں کھجوریں لگی ہیں نا وہ کھجوریں لے لو، قرض معاف کر دو۔ اس نے کہا جی نہیں، کھجوریں کم ہیں، قرض زیادہ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے، سرکار نے تھپکی دی، فرمایا پریشان نہیں ہونا، عزیز علیہ ما عنتم کی شان والا نبی میں بن کے آیا، پریشان نہیں ہونا۔ تم ایسا کرو، تم جاؤ اپنے باغ میں درختوں پر جتنی کھجوریں ساری اتار کر ڈھیر لگا دو، اور پھر مجھے بتاؤ میں دوبارہ آتا ہوں۔ کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا، سرکار تشریف لائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے 2-3 چکر لگائے ڈھیر کے گرد، اور پھر حضور تشریف لے گئے۔ مجھے فرمایا جس کا جتنا قرض ہے دو، خدا کم ہی نہیں کرے گا۔
فرماتے मैंने सारा कर्ज अदा कर दिया, सारा। वापस हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ अर्ज करने के लिए कि हुजूर कर्ज सारा अदा हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर ये बताओ बचा क्या है, बचा क्या है। अब पंजाबी में ये बात कहूँ तो ज़रा ज़्यादा लुत्फ आएगा। उन्होंने अर्ज किया हुजूर सारा उंजी पे है, उसी तरह पड़ा हुआ है सारा, कर्ज भी दे दिया सबको, खजूरें जिस तरह आपने छोड़ी थी उसी तरह पड़ी हुई हैं। अब अगली बात अकीदे की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर जल्दी जाओ, ये बात जाकर उमर को बताओ। अब हजरत उमर को बताने की ज़रूरत क्या है, वहाँ मुहद्दिसीन ने इसकी वजह लिखी कि ये जो आज नाम नेहाद शेखुल हदीस और उलमा हैं, बुखारी पढ़ाते हैं, मुस्लिम पढ़ाते हैं, तिरमिज़ी पढ़ाते हैं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते हैं, हदीसें पढ़ाते हैं, जहाँ हुजूर की अज़मत की बात आती है दबा लेते हैं, दबा लेते हैं कि अपना अकीदा बातिल हो जाएगा, बता दिया अपने तुलबा को, शागिर्दों को। तो हुजूर ने फरमाया जाओ जाकर उमर को बताओ। क्यों? फरमाया इसलिए कि अज़मत रसूल की बात कोई पढ़ लो, सुन लो, दबाओ ना, उसको फैलाया करो, आगे उसका चर्चा किया करो, लोगों को बताया करो कि हदीस में हुजूर की क्या क्या शानें बयान हो रही हैं, क्या क्या मकाम बयान हो रहा है, और उमर को बताओ, उमर का सीना ठंडा हो। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हज़रत फ़ारूक आज़म के पास आया, मैंने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा उमर आज ये मामला हुआ है कि खजूरें दरख्तों से उतारी, सरकार तशरीफ़ ले गए, हुजूर ने चक्कर लगाया, खजूरें सारी तकसीम कर दी, कमी नहीं हुई। अब सुनिए हज़रत फ़ारूक आज़म क्या फरमाते हैं। ये बात भी पंजाबी में ज़रा कहूँ, हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा मैनू पहले ही पता सी, मुझे तो ये बात पहले पता थी कि क्योंकि मैंने सरकार को जाते हुए देखा है। जब सरकार तुम्हारे बाग की तरफ चले तो जाबिर अल्लाह की कसम मुझे यकीन हो गया था अब कर्जा भी सारा उतर जाएगा और बाग का जो फल है वो उसी तरह पड़ा रहेगा, क्योंकि कदम किसी आम बंदे के नहीं, आमिना के लाल के कदम थे। तो मुझे तो ये बात अल्लाह फरमाया मुझे यकीन था कि जब हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो अब कमी नहीं रहेगी। अब आखिरी हदीस शरीफ सुनिए कि जवाब भी है इस बात का कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं एक दिन सरकार बड़े खुश थे, बहुत खुश थे, तो मैंने हुजूर की खिदमत में मौका जानते हुए अर्ज़ किया कि हुजूर आप आज बहुत खुश हैं तो कोई दुआ मेरे लिए फरमा दें, किसी दुआ से नवाज दें। नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते करम उठे, आपने दुआ फरमाई, फरमाया ए मालिक आयशा के अगले पिछले और खुफिया और ज़ाहरी जो लग़्ज़िशें हैं, यहाँ ये बात अर्ज़ कर दूँ अकीदे की कि गुनाह की निस्बत आम बंदे की तरफ हो, मेरे जैसे बंदे की तरफ, आम बंदे की तरफ, तो माना और होता है। जब सहाबा किराम की तरफ, आले बैत की तरफ, ताबईन की तरफ कोई ऐसा लफ्ज़ जो गुनाह का माना दे निस्बत हो तो वहाँ माना और होगा, क्योंकि जो हमारे नज़दीक गुनाह है वो वहाँ वो गुनाह का तसव्वुर नहीं है। वहाँ ये है कि वो अगर थोड़ी देर के लिए खुदा की याद से गाफिल हों तो वो उसको भी गुनाह समझते हैं। इसलिए वो मासूम अनिल ख़ता नहीं है, महफूज अनिल ख़ता है कि उनसे ख़ता की ख़ता वाक़े होने का इम्कान बहुत कम है। अल्लाह ने उनको मासूम नहीं है, मासूम सिर्फ नबियों की ज़ात है। तो फरमाया कि आयशा की अगली पिछली लग़्ज़िशें और जो ज़ाहरी और पोशीदा लग़्ज़िशें हैं इलाही उनको मुआफ़ फरमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं जब मैंने ये दुआ सरकार की ज़ुबान अक़दस से सुनी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि खुशी से लोट पोट होते होते मेरा जो सर था वो हुजूर की गोद में चला गया। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे इस हालत में देखा तो कहा आयशा तुम्हें बड़ी खुशी हुई है। मैंने अर्ज़ किया हुजूर आपने दुआ ही ऐसी दी है, मुझे बहुत खुशी हुई इस दुआ से। तो फरमाया आयशा फिर सुनो, यही दुआ रोज़ाना हर नमाज के बाद मैं अपने हर उम्मती के लिए मांगता हूँ, हर ग़ुलाम के लिए मांगता हूँ। तो इसलिए हुजूर अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाले नबी बनकर कायनात में आए। आखिरी बात आपसे ये कह दूँ, ये शफ़ाअत हमें ज़रूर नसीब होगी, हौज़े कौसर के जाम भी ज़रूर पिएंगे,
पुल सिरात पर भी इंशाअल्लाह नहीं लड़खड़ाएंगे। रब्बे सल्लम की सदाएं हुजूर की ज़ुबान पर होंगी। मीज़ान में पलड़े भी नेकियों वाले भारी होंगे। लेकिन एक काम करना है, इस मकाम तक आसानी से पहुंचना है तो अमल का रास्ता इख्तियार करना है। इसका ये मतलब नहीं कि नमाज़ें छोड़ दें, रोज़े छोड़ दें। सरकार ने शफात करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत रबिया से फरमाया था कि जन्नत में पड़ोस तो तुम्हें दे दिया है, कसरत सुजूद से अब मेरी मदद करना। मतलब ये था कि अमल के ज़रिए रास्ता आसान होगा। अमल इख्तियार करें, कमी रह गई तो परेशानी नहीं है, खुदा जाने और मुस्तफ़ा जाने। वमा अलैना इल्लल बलाग।